بابا رحیم ایک بوڑھا اور غریب آدمی تھا۔ وہ شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بابا رحیم سارا دن کھیتوں میں مزدوری کرتا اور جو تھوڑا بہت کما پاتا اسی سے چاروں کا پیٹ بھرتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی نائلہ بہت خوبصورت لیکن مزاج میں کچھ غرور اور دنیاوی خواہشات کی طلب زیادہ تھی۔ منجلی بیٹی شاہین وہ بھی حسین تھی مگر ہر وقت اپنی قسمت کا رونا روتی اور شکوہ کرتی رہتی۔ چھوٹی بیٹی سائرہ وہ سادگی پسند، محنتی اور اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ ہر حال میں خوش رہتی تھی۔ بابا رحیم کی سب سے بڑی پریشانی ان تینوں بیٹیوں کی شادی تھی۔ اس کے پاس تو جہیز کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی زمین جائیداد۔ ایک دن بابا رحیم بہت بیمار پڑ گیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے تو اس نے اپنی بیٹیوں کو پاس بلایا اور کہا، میری پیاری بیٹیوں، میں تمہارے لیے کوئی دولت نہیں چھوڑ رہا مگر میں تم میں سے ہر ایک کو ایک انمول سبق دینا چاہتا ہوں۔ بڑی بیٹی نائلہ نے کہا، بابا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ نہیں رہیں گے تو میں اپنی خوبصورتی اور عقل سے کوئی امیر آدمی ڈھونڈ لوں گی جو ہمیں اس غربت سے نکالے گا۔ منجلی بیٹی شاہین نے لمبی آہ بھری اور کہا، کاش میں کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی، اب تو میرے مقدر میں ساری زندگی یوں ہی دکھ اور غربت میں رہنا لکھا ہے۔ پھر بابا رحیم نے سب سے چھوٹی بیٹی سائرہ کی طرف دیکھا۔ سائرہ نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بابا جان، آپ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے الفاظ کو اپنے دل میں بٹھا لوں گی۔ مجھے دولت کی پرواہ نہیں، میں تو آپ کی محبت اور دعا کی طلبگار ہوں۔ بابا رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سائرہ کو گلے لگا کر کہا، میری پیاری بچی، میرا سبق یہ ہے کہ سچائی اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے لیکن کردار اور سچائی ہی ہمیشہ تمہاری سب سے بڑی طاقت رہے گی۔ یہ کہتے ہی بابا رحیم کی روح پرواز کر گئی۔ بابا کے جانے کے بعد تینوں بیٹیوں نے اپنے راستے چن لیے۔ نائلہ بڑی بہن نے شہر کا رخ کیا اور اپنی خوبصورتی کے بل پر ایک ایسے امیر آدمی سے شادی کی جو عمر میں اس سے بہت بڑا تھا۔ نائلہ کی زندگی عیش و آرام سے بھر گئی مگر وہ آدمی بہت ظالم اور سخت مزاج نکلا۔ نائلہ جلد ہی اس سونے کے قفس میں گھٹ کر رہ گئی اور اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ شاہین منجلی بہن نے بھی شہر میں ایک نوکری کر لی مگر وہ ہر وقت اپنی غریبی اور قسمت کو کوستی رہتی تھی۔ وہ کسی بھی کام میں دل نہیں لگا پاتی تھی اور ہر چیز میں نقص نکالتی تھی۔ اس کا شکوہ اور منفی رویہ ہی اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا اور وہ کبھی خوش نہیں رہ سکی۔ سائرہ چھوٹی بہن نے گاؤں میں ہی رہ کر اپنے باپ کے چھوٹے سے مکان کی دیکھ بھال کی اور محنت سے لوگوں کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ ایمانداری اور لگن سے کام کرتی اور کبھی بھی اپنے کام کے معیار سے سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ شکر گزار رہتی اور تھوڑی سی آمدنی میں بھی خوش رہتی۔ وقت گزرتا گیا۔ نائلہ کی شادی شدہ زندگی تباہ ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر واپس گاؤں آ گئی۔ شاہین بھی نوکری سے تھک ہار کر مایوس حالت میں لوٹ آئی۔ دونوں بہنیں غربت اور بدحالی کے ساتھ ساتھ دلی سکون بھی کھو چکی تھیں۔ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ سائرہ اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ چلا رہی ہے۔ اس کے کام کی سچائی اور خوبی کی وجہ سے گاؤں اور آس پاس کے شہروں سے لوگ اس کے پاس آنے لگے تھے۔ سائرہ کا چہرہ اطمینان سے چمک رہا تھا۔ نائلہ اور شاہین کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور انہوں نے سائرہ سے معافی مانگی۔ سائرہ نے انہیں گلے لگایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ تینوں بہنوں نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ نائلہ نے اپنی اچھی بات چیت سے گاہکوں کو سنبھالا اور شاہین نے شکوہ کرنا چھوڑ کر کام میں ہاتھ بٹایا۔ سائرہ کی سچائی اور محنت نے سب کو ایک راستہ دکھایا اور جلد ہی وہ غریبی سے نکل کر ایک خوشحال زندگی گزارنے لگیں۔ سبق: دولت عارضی ہے لیکن سچائی، محنت اور شکر گزاری ہی اصل خوشی اور کامیابی کی کنجی ہیں۔